راہوار کے سموں سے لپٹ کر کرتی تھی بین بالی سکینہ، اے ذوالجناح اے ذوالجناح اے ذوالجناح اے ذوالجناح، رنگ نہ بابا کو لے کے جا، اے ذوالجناح اے ذوالجناح۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، ماہ ذی الحجہ ہے اور ابھی کچھ دن پہلے 18 ذی الحجہ کو آپ نے عید اللہ الاکبر عید غدیر منائی۔ تاریخ اسلام کا اہم ترین دن، وہ دن کہ جس روز خداوند عالم نے آئے بلغ نازل کی، اور جب پیغمبر اسلام تمام اصول اسلام کی تعلیم دے چکے، تب خداوند عالم نے کہا کہ اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ اور آئے بلغ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے صحرائے غدیر خم میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اپنے وسیع و جانشین امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام سنا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ صرف سنایا ہی نہیں بلکہ امام کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے یہ دکھا دیا کہ دیکھ لو، یہ علی سب کے مولا ہیں جیسے میں مولا ہوں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو خداوند عالم نے آیت نازل کی کہ آج کے روز ہم نے آپ پر نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین کو کامل کر دیا۔ عید غدیر کے بعد 24 ذی الحجہ کی تاریخ عید مباہلہ کی تاریخ ہے، جس سلسلے سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی۔ یہ تاریخ بھی تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں بہت اہم تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیں، ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے میرے حبیب، اگر اب بھی لوگ بحث کرتے ہیں فیہ حق کے سلسلے میں، چونکہ اس سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا الحق من ربک، حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ
کہ لوگ مل کر کے اگر کوئی بات طے کر لیں تو وہ حق نہیں ہو جائے گا۔ آج ساری دنیا مل کر کے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور یہ کہہ دے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم رسالت کو نہیں مانتے ہیں، ہم کعبہ کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اماموں کو نہیں مانتے، نہ پہلے امام نہ دوسرے امام، 12 اماموں میں سے کسی امام کو نہیں مانتے، تو اس سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، دین تباہ نہیں ہو جائے گا۔ دین تو خدا کا بنایا ہوا ہے، دین کی بقا کا ذمہ دار خدا ہے۔ جب یہ دین دور موسیٰ میں نہیں مٹا، کتنا فرعون نے ستایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دور حضرت نوح میں یہ دین نہیں مٹا، دور حضرت ابراہیم میں نمرود نے کتنا ستایا۔ تو جب یہ دین دور فرعون، دور حامان، دور شداد میں ان کے مظالم کے باوجود یہ دین نہیں مٹا، دور یزید میں نہیں مٹا، دور ابن زیاد میں نہیں مٹا، تو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین قیامت تک نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت ظاہری طور پر بھی دو چیزیں کر رہی ہیں، ایک کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کو خداوند عالم نے دین کی حفاظت کے لیے بنایا ہے، اور جس دین کے محافظ قرآن اور اہل بیت جیسے ہیں وہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ فمن حاجک فیہ، جو بھی حق کے بارے میں بحث کرے، حق لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ حق کے محتاج ہیں۔ اللہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ رسول لوگوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ رسول کی زیارت کو نہ جائیں گے تو رسول رسول نہیں رہیں گے، رسول کا احترام نہیں کریں گے، اپنے جیسا کہہ دیں گے، بڑا بھائی کہہ دیں گے تو رسول رسول نہیں رہیں گے۔ نہیں، رسول کا قصیدہ اللہ نے توریت، زبور، انجیل میں نازل کیا، رسول کا قصیدہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، رسول کا کلمہ ساری کائنات پڑھ رہی ہے۔ یہ اشجار، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پرندے، یہ سب کے سب محبت خدا اور محبت رسول پر گامزن ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کو رسول نہیں مانیں گے تو رسول کا کچھ بگڑ جائے گا، امام کو امام نہیں مانیں گے تو اماموں کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ نہیں، ہمیں بندگی کا ثبوت دینے کے لیے اللہ کو ماننا پڑے گا، رسول کو ماننا پڑے گا، اماموں کو ماننا پڑے گا اور ان کی شریعت کو ماننا پڑے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ فمن حاجک فیہ، جو بھی اس سلسلے میں، حق کے سلسلے میں آپ سے بحث کرے، من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، مطلب سمجھے آپ؟ مطلب یہ، اچھا چلیے پہلے میں ترجمہ ہی کر دے رہا ہوں، پھر دھیرے دھیرے وضاحت کروں گا۔ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، فقل تعالوا ندعو، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ ندعو، ہم سب بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کے مباہلہ کریں، مباہلہ کریں کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینے کو، کسی چیز کو کھول دینے کو، یعنی اللہ کی لعنت کے کھلنے کی ہم دعا کریں، اللہ کے عذاب کے کھل جانے کی ہم دعا کریں کہ پروردگارہ اپنا عذاب نازل کر کس پر؟ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کے لیے ہم دعا کریں۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سن 9 ہجری میں واقع مباہلہ ہوا، حالانکہ اس کے 1-2 سال پہلے سے یہ کفاروں، یہ نصارائے نجران اور ان میں کچھ یہودی بھی شامل تھے، ان کو بھی مباہلے کی دعوت دی گئی ہے حق کے سلسلے میں، یعنی ان کو بھی اگر حق میں شبہ ہے تو وہ بھی آ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کو بھی شامل تھی، حالانکہ خاص طور سے جو شان نزول ہے یہ کہ نجران جو یمن کا علاقہ ہے وہاں کے کچھ عیسائی حضرات آ کر کے بار بار پیغمبر اسلام سے یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو کہا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو پیغمبر نے کہا بھائی باپ تو اس وقت ہوگا جب حضرت مریم کی شادی ہوئی ہو، جب شادی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ باپ کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہا نہیں، وہ باپ نہیں تھا پھر بھی وہ پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے، نہ ابا نہ اماں، تو وہ تو بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے معاذ اللہ ہو گئے۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ خداوند عالم نے دونوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ دونوں کن فیکون سے ہیں، اللہ جسے چاہے وہ خلق کر دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ہم نہیں مانیں گے، اس بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد وہ ادھر ادھر وہ باتیں بھی پھیلاتے تھے کہ باطل ہیں اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تب پیغمبر اسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کے سمجھانے کے بعد، علمی باتیں پیش کرنے کے بعد، اس سے سب سے پہلی بات یہ واضح ہوئی عزیزان محترم کہ اسلام دلیلوں کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام لاجک کا مذہب ہے، اسلام علمی گفتگو کا مذہب ہے۔ جب بھی اسلامی سلسلے میں کوئی آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس کو علمی دلیلیں پیش کیجئے۔ اسلام مذہب کے نام پر لاٹھی ڈنڈا چلانے کا مذہب نہیں ہے، مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ لاٹھی ڈنڈا چلاؤ۔ اسلام کٹ حجتی کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام علم کا مذہب ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو، علم آ جانے کے بعد بھی، دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم یہ کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عزیزان محترم، تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام مباہلے کے لیے اصحاب کی تعداد بہت تھی لیکن کسی کو لے کے نہیں گئے، ازواج میں سے کسی کو نہیں لے گئے، بلکہ صرف اہل بیت علیہم السلام تھے۔ بیٹوں کی جگہ امام حسن و حسین کو لے کر کے گئے، نفسوں کی جگہ امیر المومنین حضرت علی کو لے کر کے گئے۔ حکم تھا عورتوں کا، لیکن عورتوں میں تنہا حضرت فاطمہ زہرا کو لے کر کے گئے۔
عزیزان محترم، جب ہم آیے تطہیر پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں ان میں بیویاں بھی شامل ہیں، زبردستی کی باتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام نے آیے تطہیر کے نزول سے پہلے چادر کا حصار کھینچا تھا، اس گھر کے اندر ایک گھر بنایا چادر کا، اور اس چادر کے نیچے تنہا بی بی فاطمہ زہرا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی اور امام حسن و حسین اور جناب رسول خدا تھے، اور پیغمبر اسلام نے ان سب کو چادر میں جمع کر کے کہا پروردگارہ گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین کو بھیج کر کے خداوند عالم نے آیت نازل کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کے رجس کو، کثافت کو، آلودگی کو دور رکھے، اور آپ کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اور کو شامل کر دیتے ہیں۔ جب ہم آیت پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، تو ان لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں جو ڈکٹیٹر بن گئے بعد پیغمبر اسلام اور انہوں نے حکومتیں قائم کر لیں، تو ان کو شامل کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ امراء ہیں جنہوں نے یہ کیا، مسلمانوں کے امراء ہیں۔ جب ہم جو ہے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارے سرپرست، تمہارے ولی اللہ ہیں، رسول ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں بھی زبردستی کچھ لوگ مومنین کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو شب ہجرت نازل ہوئی کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ سے بیچ دیتے ہیں اور اس کی مرضی خرید لیتے ہیں، تو اس میں بھی عزیزان محترم بہت سارے لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ آیت عام ہے۔ یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں جو پنجتن کی عظمت پر اعتراض کرتے ہیں اور بہانہ جوئی کرتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد پنجتن نہیں ہے، پنجتن نہیں ہے، حضرات اہل بیت نہیں ہے، ان سب اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آؤ میدان مباہلہ کی طرف دیکھو اور تمام علماء سے پوچھ کر کے بتاؤ کہ میدان مباہلہ میں اہل بیت کی جگہ پیغمبر کس کو لے کر کے گئے؟ کوئی نہیں تھا سوائے حسن و حسین کے، سوائے مولا علی کے، سوائے فاطمہ زہرا کے۔ اس سے پیغمبر اسلام نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر اسلام کے نزدیک اگر قریبی ترین کوئی ہے تو حسن و حسین ہیں، علی ہیں اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات بر محمد والے محمد۔ آیہ مودت میں بھی وہی بہانہ، قربہ کی بات ہو اس میں بھی وہی بہانہ، لیکن میدان مباہلہ نے سب کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی، جہالت کی، بغض کی، عداوت کی، نفرت کی، کم علمی کی، نفاق کی، منافقت کی۔ آنکھیں کھولو، آؤ مباہلہ میں، لوگوں کے کہنے میں نہ پڑو، پوچھو، آیت کی تفسیر سے پوچھو کہ اہل بیت کون ہیں، اور لے کر کے گئے۔ اب اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک کو لے گئے، نفس میں حضرت علی کو لے گئے، عورتوں میں فاطمہ زہرا کو لے گئے، تو یہ جمع کی آیت کیوں، جمع کے صیغے کیوں نازل ہوئے؟ نفسوں کو لاؤ، یہ کیا ہے؟ ارے قرآن کا ادب ہے، قرآن کا اپنا طریقہ ہے، متعدد جگہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ اس زمین کو کس نے خلق کیا ہے؟ آسمان کو کس نے خلق کیا ہے؟
کیا 10-12 اللہ ہیں؟ 10-12 خالق ہے کائنات کا؟ لیکن جگہ جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ ہم نے زمین بنائی، ہم نے آسمان خلق کیا، ہم ہی کائنات کی خلقت کرنے والے ہیں۔ جگہ جگہ جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا کہ کئی اللہ ہو گئے؟ نہیں، یہ ادب ہے، یہ قرآن کا طریقہ گفتگو ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید نے واحد کے لیے بھی ادب کے طور پر، احترام کے طور پر ہمیں سکھانے کے لیے۔ آپ جب بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ابا آیا تھا، چچا آیا تھا بولتے ہیں۔ کسی کسی لینگویج میں یہ ادب بھی ہے، لیکن آپ کیا بولتے ہیں؟ ابا آئے تھے۔ جبکہ آئے کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب کچھ لوگ ہوں، 3 یا 3 سے زیادہ، کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لڑکے آئے تھے، کچھ افراد آئے تھے، لیکن وہی آئے تھے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ابا کے لیے آیا یا استاد کے لیے آیا یا چچا کے لیے آیا، تو وہی ایک فرد کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ابا آئے تھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی آیا اور ابا آئے تھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ ادب کے طور پر کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا ادب ہے۔ رسول تشریف لائے، رسول آئے، رسول یہ فرما رہے تھے، یہ سب جمع کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں بسا اوقات ادب کے لیے۔ بس اسی طرح عزیزان محترم یہاں قرآن مجید نے ادب کا خیال رکھا ہے اور مہذب انداز میں گفتگو کی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے، سب سے پہلے بات ہے اپنے بچوں کو لائیں، اور اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر واحد کا صیغہ استعمال ہوتا تو مسلمان یہ کہہ دیتے کہ پیغمبر تو ہمارے بچوں کو بھی لے جاتے، لیکن کیا کیا جائے، اللہ نے واحد کا صیغہ بھیجا، اس لیے ہمارے پاس موقع ہی نہیں تھا۔ اگر واحد کا صیغہ آتا کہ تم ایک کو لے کے آؤ تو سب کہہ دیتے کہ ہم کو بھی پیغمبر لے جاتے نفس کی جگہ، ہمارے جو بڑے بڑے ہیں ان کو بھی لے جاتے پیغمبر نفس کی جگہ، لیکن کیا کریں، مجبوری تھی، واحد کی آیت نازل ہوئی تو پیغمبر ایک ہی کو لے کے گئے۔ اگر ایک عورت کی آیت نازل ہو جاتی کہ ہم ایک عورت کو لے کے آتے ہیں، تم ایک عورت کو لے کے آؤ، تو بہت سارے لوگ کہتے کہ ارے یہ بہت ساری عورتیں تھیں پورے محلے کی، سب جانے کو تیار تھیں، پیغمبر سب کو لے جاتے، لیکن کیا کرتے، ایک واحد کی آیت نازل ہوئی تو پیغمبر ایک ہی کو لے کر کے گئے۔ اللہ نے صیغے نازل کیے جمع کے، لیکن بیٹوں کی جگہ پیغمبر حسن و حسین کو لے کر کے گئے، یہ لے جا کر کے بتا دیا کہ مدینے میں بچے بہت سارے ہیں لیکن پیغمبر کا بیٹا کوئی نہیں کہلائے گا سوائے حسن و حسین کے۔ آیت جمع کی نازل ہوئی، صیغہ جمع کا نازل ہوا، صیغہ جمع کا نازل ہوا، نساءنا، اپنی عورتوں کو ہم لے کر کے آتے ہیں، لیکن پیغمبر نے صرف فاطمہ زہرا کو لے جا کر کے بتا دیا کہ عورتیں بہت ساری ہیں، لیکن نسانا کی جگہ جو ہر لحاظ سے مکمل عورت ہو، اس کی جگہ کوئی جانے کے لائق نہیں ہے سوائے فاطمہ زہرا کے، ان سے عظیم کوئی نہیں ہے۔ نفس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا تھا، لیکن لوگ بہت سارے ہیں، مدینے کی آبادی بہت ہے، مکے کی بھی آبادی بہت ہے، لیکن نفس رسول کہلانے کا حقدار کوئی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم یہ آیہ کریمہ قیامت تک کے لیے عظمت اہل بیت کا جیتا جاگتا بولتا ہوا ثبوت ہے۔ آج اردو زبان میں کہا جاتا ہے نواسۂ رسول، نواسۂ رسول، لیکن عربی ادب اگر آپ پڑھیں یا فارسی ادب اگر آپ پڑھیں، ہماری کتابیں غیر تو کہی رہے ہیں، لیکن ہماری زبان میں الفاظ کی مجبوری کی وجہ سے اردو زبان میں لوگ نواسۂ رسول سے بود اور دوری ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن انہیں بیٹا کہہ رہا ہے، ہم ناتی کہے پڑے ہیں، ٹھیک ہے زبان کی مجبوری ہے ہم کہیں، لیکن ناتی سے دوری سمجھ میں آتی ہے۔
نہ حدیث میں کہیں پیغمبر اسلام نے انہیں ناتی کہا ہے، نہ ادب میں۔ علماء آپ پڑھیں فارسی زبان کی کتابیں، ہر جگہ امام حسن و حسین کو فرزند رسول فرزند رسول فرزند رسول کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں، تو ہمیں بھی فرزند رسول کہنا چاہیے۔ تشریح میں جائے تو نواسہ رسول وہ الگ بات ہے، لیکن یہ فرزند رسول ہے، قرآن کہہ رہا ہے فرزند رسول۔ اور اسی سے عزیزان محترم سادات اولاد رسول کہلاتے ہیں، ذریت رسول کہلاتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، بلکہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں جتنے امام ہیں وہ سب نبی کے بیٹے ہیں، اور اس ذریت سے قیامت تک جتنی بھی نسلیں آتی رہیں گی سب کے سب نبی کی اولاد ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور نفس کی جگہ عزیزان محترم پیغمبر مولا کائنات کو لے گئے، نفس کی جگہ لے جا کے، نفس مطلب میری جان، روح، یہ ہوتا ہے نفس، جان کو کہتے ہیں نفس، روح کو کہتے ہیں نفس۔ نفس کی جگہ پیغمبر نے امیر المومنین کو لے جا کر کے خدا نفس کی آیت نازل کی، اور پیغمبر حضرت علی کو لے گئے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی مقابلہ نفس رسول علی ابن ابی طالب سے نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کتنا بڑا صحابی ہو، کتنا جلیل القدر صحابی ہو، کوئی بھی نفس رسول سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا ہے، سارے مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں۔ نفس کی جگہ سارے مسلمان کتابوں میں دیکھیں، علماء اسلام کی کتابیں دیکھ کر کے بتائیں کہ نفس کی جگہ رسول کس کو لے کے گئے، اور نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نفس کا مطلب جان، نفس کا مطلب روح، نفس کا مطلب زندگی۔ پیغمبر نے یہاں علی کو نفس کی جگہ لے جا کر کے بتا دیا کہ غیر غیر ہیں اور ہیں، علی میرا نفس ہیں، علی میری جان ہیں، علی میری روح ہیں۔ یہ افضلیت امیر المومنین علیہ السلام پر قیامت تک کے لیے دلیل ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے یہ پوچھا، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، روایت میں دیکھیں کہ آپ کے سب سے قریبی صحابی کون ہیں، تو پیغمبر اسلام نے بعض اصحاب کا نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے اصحاب کے بارے میں سوال کیا تھا، میرے نفس کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ علی صحابی نہیں ہے، علی میرا نفس ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور انفسنا کی جگہ فاطمہ زہرا، نسانہ کی جگہ فاطمہ زہرا کو لے گئے، نسانہ کی جگہ، یعنی نسوانیت کا مرقع فاطمہ زہرا۔ اور اس سے یہ بھی دیکھیے، دو تین باتیں میں جلدی جلدی پیش کر دوں، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا عزیزان محترم کہ اسلام میں جب حقانیت کی بات آتی ہے تو بچوں کو بھی لے جایا جاتا ہے، عورتوں کو بھی لے جایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کم دیے گئے ہیں، آئیں دیکھیں میدان مباہلہ کی طرف۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو جو دین کو نہیں مانے گا اس پہ تلوار چلائیں گے، یہ بات رد ہو جاتی ہے۔ امام وارث رسول ہیں، امام وارث اہل بیت ہیں، وارث امام حسن و حسین ہیں، وارث امیر المومنین ہیں، وارث فرزند فاطمہ زہرا ہیں۔ امام علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو لوگوں کو علمی دلیلیں دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو علمی سطحیں لوگوں کی بلند ہو جائیں گی، یعنی دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے تو علوم کا 1% بھی اب تک حاصل نہیں کیا تھا۔ لوگوں کی عقلیں کھل جائیں گی، لوگوں کے سامنے دلیلیں پیش کریں گے امام علیہ السلام، لاجک پیش کریں گے۔ اسلام زبردستی کا اور جبر و تشدد کا مذہب نہیں ہے۔ اور ایک بات اس سے اور بہت بڑی واضح ہوتی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں اس لیے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ مباہلہ ہوا ہے
سن 10 ہجری میں اس وقت اسلام کا روب و دبدبہ تھا، بہت سارے مسلمان تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے طاقت سے کام نہیں لیا، پیغمبر اسلام نے ڈانٹ پھٹکار سے کام نہیں لیا، پیغمبر اسلام نے کوئی سخت دھمکی سے کام نہیں لیا، بلکہ علمی دلیلیں دیتے رہے، علمی دلیلیں دیتے رہے، اور دلیلیں دینے کے بعد بھی جب وہ نہیں تو معاملہ خدا کے حوالے کرنے پہ کہ چلو خدا کو گواہ بنا کر کے اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ہم لاٹھی نہیں چلائیں گے، ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس کو خود ہی وہ سزا دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حقانیت پر ہوتا ہے اسے پروردگار پر یقین ہوتا ہے، اور جو حقانیت پر ہوتا ہے وہ ایرے غیرے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر کے آتا ہے، ان پر اسے یقین ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ گھبرا گئے جب وہ نصارائے نجران، جب آپ دیکھیں کہ اہل بیت کو لے کر کے پیغمبر اسلام جب گئے ہیں میدان مباہلہ میں، تو جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے پادری تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ چلو ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ میں کہوں گا کہ وہ نصارہ تھے، وہ عیسائی تھے، لیکن کتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے پیغمبر کے اہل بیت سے بحث نہیں کی، اہل بیت سے کٹ حجتی نہیں کی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر یہ کہیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ وہ کیسے کم ظرف مسلمان تھے کہ جو ان سے بحثیں کرتے رہے۔ بعد رسول فاطمہ زہرا دلیلیں دیتی رہی، لیکن فدق کو، فاطمہ زہرا کو واپس نہیں کیا۔ عزیزان محترم، مباہلہ عظمت اہل بیت کا ثبوت ہے، آیہ مباہلہ عظمت اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے امام حسن و حسین کو کیوں لے گئے؟ ٹھیک ہے، رسول نے کہا ہمارے بیٹے ہیں، آیت بھی کری ہماری بیٹی ہیں، لیکن ماں موجود ہے، ماں کے ساتھ ہونا چاہیے بچوں کو، لیکن رسول اپنے ساتھ آگے کیوں لے جا رہے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر ہمارا دین سمجھ میں نہ آئے تو حسن و حسین سے سمجھ میں آئے۔ امام حسین کو اس لیے آگے لے گئے، امام حسن کو اس لیے آگے لے گئے تاکہ صلح کا مزاج اگر سمجھنا ہو، صلح کی حقیقت کو، تو حسن کو سمجھو، اور قیام کو اگر سمجھنا ہو، بالخصوص قیام کربلا جس سے میرے دین کی حفاظت ہے، تو حسین کو سمجھو۔ اسی لیے رسول خدا امام حسین کو آگے لے گئے تھے، کیونکہ اب قیامت تک کے لیے دین کی شناخت حسین کے نام سے ہوگی۔ وہ حسین کہ جس نے سب کچھ قربان کر دیا، دین رسول کو بچا لیا۔ عزادارو، آج ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب مرحوم وزیر حسن جعفری عرف میثم صاحب کی بیٹیوں نے اپنے والد بزرگوار جو کہ خادم اعضا تھے، مومنین یہاں تذکرہ کرتے ہیں ان کی خدمات کا، انجمن کی خدمات، محلے کے مومنین کی خدمات، سماجی خدمات، سب کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ بیٹیوں نے مجلس کی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا، محلے کے اکثر لوگ سفر میں تھے، ایک ضروری کام سے، خانوادے کی ہی شادی تھی، اکثر لوگ سفر میں تھے، اور اس وقت جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے راستے میں سفر کو چھوڑ دیا، کچھ ضروری افراد گھر کے، کہ نہیں جا کے آخری رسومات ادا کریں، اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اور شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور انتہائی عزت و احترام سے جنازہ اٹھا۔ بیٹیوں کو باپ سے جو محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جنہیں خدا نے بیٹیوں کی اولاد سے نوازا ہے۔ بیٹیاں باپ کے سائے سے محروم ہو گئیں، شفقتوں سے محروم ہو گئیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا
کہ جنازہ عزت و احترام سے اٹھا، جنازہ شان و شوکت سے اٹھا۔ محلے کے بہت سارے لوگ سفر میں تھے، لیکن پھر بھی جنازے میں مجمع کی کمی نہیں تھی۔ دور دراز سے مومنین آ گئے۔ اے بیٹیوں، مرحوم کی بچیوں، جب جب باپ کا غم یاد آئے اس سکینہ کے غم کو یاد کر لینا کہ جو 4 سال کی عمر میں دیکھ رہی ہے کہ باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ نہ جانے کس حسرت سے سکینہ بار بار باپ کے جنازے پر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن میں کیسے عرض کروں، جب جب سکینہ باپ تک پہنچنا چاہتی تھی رخساروں پر شمر کے تماچے پڑتے تھے اور سکینہ گر پڑتی تھی۔ یہاں تک کہ شام غریبہ آئی۔ بڑی عجیب منزل ہے، غم کی عجیب منزل ہے۔ شام غریبہ آئی، خیموں میں آگ لگ گئی، سکینہ کے رخسار شمر کے تماچوں سے نیلے پڑ چکے ہیں، بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بچی کسے پکارے؟ چچا نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، مائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، لیکن ان کی پشت پر تازیانے ہیں، سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بچی آواز دیتی ہے، اینا ابی، اینا ابی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو۔ ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹی ادھر آ، بیٹی ادھر آ، تیرا بابا یہاں آرام کر رہا ہے۔ سکینہ اس نشیب کی طرف بڑھی اور باپ کے سینے سے لپٹ کر کے تماچوں سے تھکی ہوئی سکینہ، تازیانے کھا کھا کر تھکی ہوئی سکینہ سو گئی۔ ادھر رات گئے، جناب زینب و ام کلثوم نے جب بچوں کو شمار کیا تو دیکھا کہ سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئیں، کہا اے ام کلثوم، میری سکینہ کو میرے بھیا نے میرے حوالے کیا تھا، اے زینب اس بچی سے خبردار رہنا، اگر یہ پریشان ہوگی تو پس مرگ مجھے چین نہیں ملے گا۔ میری لاڈلی سکینہ کہاں گئی؟ دونوں بیویاں مقتل میں لاشوں کے درمیان سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ بیٹی سکینہ تو کہاں ہے؟ بیٹی سکینہ مجھے کچھ جواب تو دے، تو کہاں ہے؟ اتنے میں ایک ناقہ سوار ملا، اس سے پوچھا ایک بچی کو تو نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن میں اپنے ناقے کو جب پانی پلا رہا تھا تو اس جانب نشیب سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے وہ رونے کی آواز اتنی کربناک تھی کہ میرے ناقے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جناب زینب ام کلثوم اس نشیب کی جانب بڑھی، کیا دیکھا؟ نشیب میں ایک جنازہ ہے، نشیب میں ایک لاش ہے جس پر نہ لباس ہے نہ جس پر سر سلامت ہے، اور ایک بچی ہے جو لاش بے سر سے، لاش بے لباس سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ گئی، شانوں کو ہلایا، سکینہ کو اٹھایا، بیٹی اٹھیے، چلیے ہمارے ساتھ چلیے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے سونے دیجئے، یہاں کم از کم شمر کے تماچوں سے محفوظ تو ہوں، یہاں کم سے کم آگ سے محفوظ تو ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹی کسی بھی جسم کو 2 ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، یا لباس کے ذریعے یا سر کے ذریعے۔ اس لاشے پر نہ تو لباس ہے نہ سر ہے، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ نے کہا جب کرتے میں آگ لگی
جب رخساروں پر تماچے لگے تو میں نے پکارا بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، کچھ جواب تو دو، تمہیں تمہاری بیٹی آواز دے رہی ہے۔ تو اسی نشیب سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ یا بنیا۔ جناب زینب نے کہا اے سکینہ، تمہارے بابا نے تم سے کچھ کہا؟ کہا ہاں بابا نے ایک بات کہی، سکینہ جہاں جہاں میرے شیعہ نظر آئیں انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا ہے اے شیعو، تمہارے غریب امام نے، پیاسے امام نے تمہیں سلام کہا ہے، اور یہ کہا اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے امام کی پیاس کو یاد کر لینا، اور جب بھی کسی شہید اور کسی غریب کے غم میں آنسو بہانا اپنے امام کی مصیبت پہ آنسو ضرور بہا لینا۔ اے مرحوم کے بچوں، اے مرحوم کے خانوادے والوں، جب جب مرحوم یاد آئیں امام کی مصیبت پر آنسو بہا لینا، امام کے غم میں آنسو بہا لینا۔ یہی حق مودت بھی ہے، یہی اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے، یہی مرحوم کے بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب وزیر حسن جعفری عرف میثم صاحب مرحوم ابن نقی حسن جعفری صاحب کی روح کو حساب فرما۔ اللہ